السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء و طالبات، ہم نے جو 10th کلاس کی اسلامک سٹڈیز کی سیریز سٹارٹ کی ہے اور پہلے رکوع کا ہمارا آخری یہ سبق ہے جس میں ایکسرسائز اور یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ لیکچر ٹوٹل ہمارے جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے، تو یہ ہم نے یہاں لکھ دیا کلاس 10th ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ذرا 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، نبی۔ النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی۔ نبی عربی میں بھی نبی اور اردو میں بھی اس کو نبی، پیغمبر بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے النبی ہو۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ اپنی کتاب اوپن رکھیں۔ جب تک آپ کے سامنے کتاب نہیں ہوگی تو آپ بھی اگر یہ سنیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 10th کلاس کی جو کتاب آپ لوگوں کی ہے اس کو اوپن رکھیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر یہ آپ کی 6 ہے، جب آپ سامنے رکھیں گے پھر جب آپ یہ سنیں گے اور اس کو ساتھ اس کا میننگ لکھیں گے یا نوٹس اس کے بنائیں گے تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ چلیں جی، النبی، نبی، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ حقدار ہیں، زیادہ اس چیز کے لیے سوٹیبل ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پر۔ کس چیز میں؟ من انفسہم، ان کی جانوں میں سے۔ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے کئی بار گزر چکا ہے، من سے، انفسہم ان کی جانوں سے۔ جو مومن ہیں ان کے لیے نبی کی جان زیادہ حق رکھتی ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، شان، مقام، رتبہ ہے اور ایک طرف ایک مومن ہے، تو مومن کے لیے زیادہ عزت، زیادہ مقام، اپنی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کو جو ہے وہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہوا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو آگے جی، النبی، نبی اولا زیادہ حقدار ہے، مومنوں، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، من انفسہم ان کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ مقام رکھتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ حقدار ہیں۔ وازواجہ، اور ان کی بیویاں، وازواجہ اور نبی کی بیویاں، وازواجہ اور اس کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں، امہاتم ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ نبی کے جو ازواج ہیں، یہ مومنین کے لیے ان کے ماؤں سے بھی زیادہ مقام، ان کے لیے نبی ان پر جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حقیقی مائیں نہیں ہیں لیکن ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب ساری عمر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت کے بعد بھی کوئی شخص نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی آگے ایک چند آیات میں ذکر آئے گا، وہاں اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ازواج مطہرات کے ناموں پر بھی وہاں کر لیں گے بات۔ امہاتہم واولی الارحام وقرابت دار، خون کے رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا ببعض نزدیک تر ہیں بعض سے، یعنی کچھ قرابت داروں سے زیادہ قریب تر ہیں، زیادہ نزدیک ہے۔ بعض رشتہ داروں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ کیا رکھتے ہیں؟ مقام رکھتے ہیں، رتبہ رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں اور بلندی رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اولا ببعض نزدیک تر ہے، بعض بعض سے، فی کتاب اللہ کی روح سے، کتاب اللہ کی روح سے،
قرآن مجید کے روح سے، اللہ کے حکم سے، من المؤمنین مسلمانوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے۔ مومنین، مومن کہتے ہیں مسلمان عرف عام میں، اور مہاجرین، مہاجرین اور انصار کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین اور انصار میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ والے تھے جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے نصر آؤ و نصرو، یعنی جنہوں نے مدد کی و نصرو، اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن میں جگہ جگہ مہاجرین کا ذکر بھی آیا، انصار کا بھی ذکر آیا۔ تو یہاں یہ بات ہوئی مومنوں میں سے یعنی مہاجرین میں سے، اللہ مگر یہ کہ تفعلوا تم کرو، الا طرف ان کے ساتھ، اولیائکم جو تمہارے دوست ہیں، اپنے دوست، معروفہ حسن سلوک، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں۔ پہلے تو بات تھی کہ زیادہ حق، سب سے بڑا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ان کی وجہ سے ان کی ازواج مطہرات کا حق ہے، وہ ماں کا مقام رکھتی ہیں، پھر کچھ رشتہ دار جو آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، ان کا مقام ہے، اس کے بعد پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں مال میں، اور دیگر جس طرح مہاجرین مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے انصار نے ان کے ساتھ ہر چیز کو کیا کر لیا، بانٹ لیا، اور ہر چیز ایک ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر کو انصار کے حوالے کیا اور اس نے اس کو بائی بنا دیا، یہاں تک کہ اس وقت وراثت میں بھی شریک کر دیا، لیکن بعد میں اس چیز کو کیا کر دیا، حکم یہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، حسن سلوک کا رویہ اور یہ معاملات۔ آگے چلے جی، اللہ مگر یہ کہ اللہ مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الہ طرف ان کے ساتھ، معروف اولیائکم اپنے دوستوں کے، معروفہ حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا عمل، کانا یہ ذالکہ میں فی الکتاب کتاب اللہ میں، کتاب میں مستورہ لکھا ہوا ہے، مستورہ پہلے سے یہ درج شدہ ہے، پہلے سے یہ چیز طے شدہ ہے۔ وائز اور جب اخذنا ہم نے لیا، من سے نبیین نبی، تو من النبیین پورا لفظ ہے، اس کو الگ الگ سے ہم نے لکھا ہے، من النبیین نبیوں سے مرکب ہے، اور میثاقہم من النبیین میثاقہم ان کا عہد، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے عہد لیا، پھر تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، نبی مکرم سے عہد لیا۔ ایک تو یہ عہد ہے جو کہ عرف عام میں مشہور ہے، عہد الست، عہد الست کہتے ہیں اس کو، عہد الست کہا جاتا ہے۔ تو عہد الست سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت تمام ارواح، عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، سب نے گواہی دی کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو دنیا میں آگے لوگ اس کو بھول گئے، یہ وہ عہد کا ذکر بھی وہ عرف عام میں عہد تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، تو یہاں چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلے نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور امت کو گائیڈ کرنے کے تو سب سے بعد میں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بھی ان کا ذکر سب سے پہلے کیا، مقام سب سے اعلیٰ، بعض از خدا نبی مکرم کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ تو یہ میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے، یعنی آپ علیہ السلام سے کیا لیا؟ عہد لیا، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، اور پھر کیا جی؟ وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نام استعمال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کا، تو اکثر مقامات پر آپ دیکھا ہوگا کہ باقی نبیوں کے والد کا ذکر نہیں کرتے، یہاں ان کی والدہ کا ذکر کیوں؟ وعیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 3
وہ 3 لوگوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کے کیا ہیں، بیٹے ہیں. اس وجہ سے وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد لیا، جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ لیا، غلیظہ، پختہ عہد. ہم نے ان سب سے کیا لیا، پختہ عہد لیا. آپ لوگ اگر چائے پینا چاہتے ہیں تو پی سکتے ہیں، اور لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ لوگ اپنی بنا لیں گھر میں چائے اور اس کو پی لیں، لیکن ابھی پہلے آپ سبق لیسن اپنا پڑھیں، بعد میں آپ جو ہے وہ پی لیجئے گا. اچھا جی، میثاقاً، عہد لیا، غلیظہ، پختہ، لیسألہ، تاکہ سوال کرے، سألہ یسألو، تو یہ یسألہ تاکہ سوال کرے، تاکہ پوچھے، دریافت کرے، صادقین، سچے، یعنی سچوں سے پوچھے، عن، سے، صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، عن، سے، صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ سوال کرے کہ دنیا میں جو آئے انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں کیا. انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدے کیے وہ انہوں نے پورے کیا. صدقہم، یعنی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت. یہ دائیں بائیں، یہاں پر اور یہاں پر آپ لوگوں کے بھی، ہر ایک شخص کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. وہ لوگ قرآن میں آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ سب کیا کرتے ہیں، لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، جو تمام آپ کی کارروائی، آپ جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، نیکی جب آپ کرتے ہیں تو دائیں والا ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ لکھتا ہے، جو برائی کرتے ہیں تو بائیں والا ایکٹیو ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے. تو سب کچھ اللہ کے پاس قیامت والے دن کتاب، وَمَا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، یعنی قرآن کا ذکر آتا ہے کہ کیا قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والے کیا خوش ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے یا وہ چیخ و پکار میں ہوں گے. یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھ دی گئی ہیں. تمام تفصیلات قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کی موجود ہیں کہ قرآن کیسے کیسی گواہی دے دی جائے گی. تو جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کیا ہوگا وہ خوش و خرم رہیں گے، اور جن نے وعدے کو پورا نہیں کیا ہوگا وہ بڑے پریشان ہوں گے. صادقین، عن صدقین، سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب، عذاب کا معنی عذاب، یعنی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے ان کی، علیمہ، دردناک عذاب کا. وہ آگ کا عذاب ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی عذاب اللہ کی طرف سے جو دردناک، ہیبتناک، خوفناک، المناک عذاب ہوگا وہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. تو اس یہ آپ کا پہلا رکوع کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب آگے آتے ہیں جی ان کے سوالات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کن پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر فرمایا، یعنی کن پیغمبروں سے عہد لینے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور من کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ازواج مطہرات کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کے لیے ان کا ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کا مقام رکھتی ہیں، ماں کا رتبہ رکھتی ہیں، اور زندگی میں کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی اجازت ہرگز نہیں. آگے چیک، اہل ایمان کا حضور کے لیے حضور کے لیے کیسا جذبہ رکھتے ہیں؟ تو اہل ایمان پر جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے جان سے بھی زیادہ، آپ علیہ السلام کو اپنا سب کچھ، اپنے نبی علیہ السلام میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے لیے سب کچھ کیا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. من انفسہم وازواجہم، من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ. نبی علیہ السلام کو اہل ایمان اپنے جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے ان کو تیار ہیں. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات مشہور ہیں کہ ایک صحابی کو پھانسی دینے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہے وہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرے جگہ نبی علیہ السلام کو یہ اذیت دے دی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ تم جان لے لو، مجھے تو یہ عزیز ہے، لیکن مجھے یہ اس کی بالکل میں اجازت نہیں دوں گا کہ ایک کانٹا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگ جائے.
تو ایسے جو ہے وہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے واقعے پر معراج گئے اور واپس جب آئے لوگوں نے جھٹلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے سیدنا صدیق اکبر آئے. لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زد و کوب کر رہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے، اور لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب گھر گئے، اور گھر جب گئے تو کچھ تھوڑا سا ہوش آیا. اس وقت ان کی والدہ ام رومان ابھی ایمان نہیں لا چکی تھی، تو انہوں نے جناب والا جب تھوڑی سی ہوش آئی تو انہوں نے دودھ پلانے کو کہا کہ مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. نے کہا کہ اتنی تمہیں تکلیف ان کی وجہ سے ہوئی اور پھر بھی آپ ان کا نام لیتے ہو. کہا کہ دودھ پی لو. نے کہا کہ دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کے بارے میں بتائے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، مجھے یہ جاننا ہے. اور پھر اسی کیفیت میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بس اب میری آنکھیں کیا ہیں، ٹھنڈی ہیں. اور کئی صحابہ کرام اور بزرگان دین آج تک جو ہے وہ جب تک کٹ نہ مرو خواجہ یسرب کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان نہیں ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نہ مروں خواجہ یسرب کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یہ ہوگی بات. اور اس میں ابتدا میں یہ کچھ سوالات اور بھی رہ گئے تھے آپ کے شروع میں. پہلے سبق کا بھی میں نے آخری سبق ہے تو چلیں ان سوالات کو بھی ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. سبق کی ابتدا میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ یا ایھا نبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہ مانو، والمنافقین، اور منافقوں کی بات نہ مانو، واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، اور اس کے اتباع کرو جو ہمیں آپ کی طرف ہم بھیجتے ہیں. یعنی بات نہیں مانی، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کافر و منافقوں کہا نہ مانو، اور کیا نام ہے اس کے جو کہا مانو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور بتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر کیا رکھو، بھروسہ رکھو. تو یہ 4 پوائنٹ اس کا پہلے کا جواب ہے. اگلا اس سبق میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا بات ہدایت دی گئی؟ یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری افواہیں، آپ ان کو اپنے ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی نہیں بیٹے بنائے، اور ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، یہ آپ کے لیے کیا ہے، مناسب بات ہے. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، بس اگر تم ان کے باپوں کے نام کو نہ جانو، فإخوانكم في الدین، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وہ موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں. تو ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، ان کو زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارثہ کہو. نہیں معلوم اگر باپ کا نام تو آپ انہیں بھائی کہہ سکتے ہو، لیکن کسی اور شخص کے باپ کے نام کے ساتھ ان کو نہیں جوڑ سکتے. یہ بات. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسبی باپ نہیں ہیں، روحانی باپ ہیں. جس طرح استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، تو انسان کا نسبی باپ جس سے نسب اور نسل چلتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ قطعاً کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. یہ قطعاً شرعاً یہ جائز نہیں ہے. نسبی باپ ایک ہی ہے. ہاں پھر روحانی باپ جو مقام رکھتا ہے باپ کا، وہ استاد ہیں. استاد کے لیے سسر کو بھی کہا جاتا ہے، استاد کو بھی کہا جاتا ہے، جو باپ کا مقام رکھتا ہے لیکن باپ نہیں بن جاتا. نسبی باپ ایک ہی ہوتا ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی. اگر کوئی آپ کو سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو بلا تکلف آپ پوچھ سکتے ہیں، بغیر کسی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کے. جو بھی آپ وایا یوز کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کو ملیں گے. آپ کی دعاؤں کی بھی اشد ضرورت ہوگی اور آپ کی کمنٹس کی بھی اشد ضرورت ہوگی، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہمارے طلباء کتنا جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.